بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کی روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا واحد پروگرام ہے جو کہ کوہ نور چینل پر دکھایا جاتا ہے، جس میں ہفتہ کے اندر 6 دن آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر کے اپنے مسائل کا حل جانتے ہیں، وظائف لیتے ہیں، اور وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے پیران عظام اور ہمارے مفتیان کرام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، قرآن کی صورتوں کے خاص بتاتے ہیں، قرآن کی آیات ان کے خاص بتاتے ہیں، اسماء الحسنہ ان سے آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جناب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا جا سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل آپ جامع انداز میں اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے۔ آپ اس ایڈریس پر خط لکھ سکتے ہیں، اپنا مسئلہ جامع انداز میں تحریر کر کر ہمیں بھیج سکتے ہیں، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا، تاکہ آپ ہی کے بھیجے گئے جوابی لفافہ میں آپ ہی کو آپ کے مسئلے کا حل تحریر فرما کر ارسال کیا جا سکے۔ تو آج کے ہمارے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی، جن کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مذہبی شخصیت، پیر بھی ہیں، اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہوئی ہے، بالخصوص خدمت خلق کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، جنہیں میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ شکر الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ہماری دوسری معتبر اور مہمان شخصیت، جو بھی انہی کی طرح اللہ نے انہیں بھی ایک مقام عطا کیا ہے، سادات بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ میری مراد مفتی پیر سید شہباز احمد سیفی صاحب، انہیں بھی پروگرام کے اندر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم۔ جناب، پروگرام استخارہ کی خصوصیت کے مطابق بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے روحانی، اور روحانی رہنمائی کے لیے آپ کہیں کبھی کسی در پہ، کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی فقیر کے پاس، کبھی تشہیر والے کے پاس، اور کبھی خاموش پرسن کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ رہنمائی کہاں سے اور کس لیے لینی چاہیے اور کس سے لینی چاہیے۔ تو جناب، جو اتھینٹک لوگ ہوتے ہیں وہ نہ تو ہدیہ لیتے ہیں، نہ ہی پھر کسی قسم کی فیس چارج کرتے ہیں، اور فی سبیل اللہ یہاں سے آپ کو ہمارے اتھینٹک اسکالرز رہنمائی بھی دیتے ہیں اور آپ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کال کریں آپ کو انسٹنٹلی اس کا جواب دیا جائے، لیکن جناب آپ کو بھی کچھ پروٹوکولز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کال کر رہے ہیں تو ایسے مقام سے کال کریں جہاں پر سگنلز پورے ہوں۔ غالباً ابھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی میری بہن، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے اور ڈائریکٹلی فون پر بتائیے۔ جی جی، میری آواز آپ کو، وعلیکم السلام، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی میری بہن، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی، آواز آ گیا ہے۔ میرا سوال، ہاں جی آپ کی آواز کس تک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا جی پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی پہنچ رہی ہے۔ میرا سوال ہے، میرا سوال ہے کہ میرے تو قرض پہنچ جاتا ہے، میں اتارنا چاہتی ہوں لیکن مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں بس چاہتی ہوں میرے قرض کے کا کچھ سبب بن گیا، اس کے ساتھ میں کوئی میرا میری بہن، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی، اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے۔
جی اب اپنا سوال کیجیے. آج میں یہ ادا کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے جو قرض ہے بہت زیادہ، میں اس کو ادا کرنا چاہتی ہوں کہ پھر قرض کی ادائیگی کا کوئی سبب کوئی وسیلہ نہیں بننا. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس پتہ چل گیا آپ پر قرض ہے بہت زیادہ ہے، آپ ادا کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کے لیے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، یہی سوال ہے؟ یہی سوال ہے. اچھا جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی اپنا ہوں. نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. خالدہ. چلیں، والدہ کا بھی نام؟ والدہ کا نام فروزہ بی بی. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ پیاری بہن لاہور سے کال کر رہی تھیں اور اپنا مسئلہ قرض کے متعلق بتا رہی تھی کہ قرض بہت ہے، ادا کرنا بھی چاہ رہی ہیں لیکن اسباب پیدا نہیں ہو رہے. اس کے متعلق جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے کہ یہ پیاری بہن کیا کریں کہ اللہ قرض کے لیے اسباب پیدا کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ. میری بہن، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ اس طرح کریں کہ 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں. جب نماز فرض آپ ادا کر لیں اس کے بعد 11 مرتبہ دروشی پہلے پڑھیں اور 11 مرتبہ دروشی بعد میں پڑھیں. درمیان میں ایک تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے اپنے قرض سے نجات کے لیے. تو انشاءاللہ آپ اس وظائف کو پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. جی، تو پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہماری اس پیاری بہن کی رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ قرض کے متعلق پریشان تھیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے. جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی ان کا میں جہاں پہ بھی شادی کا کچھ سلسلہ چلاتی ہوں تو چلتا ٹھیک جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا جاتا ہے مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت یا ذرا دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے. بیٹے کا نام کیا ہے اور ان کی والدہ کا نام؟ بیٹے کا نام بجاہت ہے. ٹھیک ہے. اور والدہ کا؟ جی میں نے اپنا نام بتایا تھا فریدہ. ٹھیک ہے. اور عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ عمر 32 میں شروع ہو گیا، 32 سال ہو گیا. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ہماری پیاری بہن کالر موجود تھیں جو کہ اپنے بیٹے کے رشتہ کے متعلق پریشان تھیں اور جہاں بھی وہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں یا کرتی ہیں تو کہیں بہترین ان کا سبب نہیں بن پا رہا. تو چلتے ہیں مفتی علامہ پیر شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ بہن کیا پڑھیں، کیا کریں کہ اللہ رحمت فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. میری بہن، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. یقیناً والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ہر نماز کے بعد دعا فرمائیں اور بیٹے سے کہیے گا یا فتاحو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے. بیٹا نماز کے بعد 100 مرتبہ یا فتاحو پڑھے. اور یہی وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی والا آپ بھی کر سکتی ہیں. آپ دن میں لا تعداد اسے پڑھتی رہیں. ہر نماز کے بعد چند مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد دعا مانگیں بیٹے کے رشتے کے لیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کے لیے اچھا اور نیک رشتہ عطا فرمائے گا. جی، تو علامہ پیر شہباز احمد سیفی صاحب بیٹی کے اور بیٹے کے رشتے یا جتنے بھی احباب کے رشتے ہیں ان کے متعلق رہنمائی فرما رہے تھے. اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی کون صاحب کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ جی میں بشیر بول رہا ہوں. میں لاہور سے بول رہا ہوں. میری نا زمین والدے کی زمین ہے، وہ ہم سیل کرنے کو نہیں ہو رہی نا. پارٹی آتی ہے آ کے نا پھر واپس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، زمین ہے اور اس کا جو ہے وہ گاہک آتا ہے، پارٹی آتی ہے لیکن وہ سیل نہیں ہو پا رہی، یہی مسئلہ ہے؟ جی یہی مسئلہ ہے نا کہ زمین سیل نہیں ہو پا رہی. ہاں جی
चलें, ठीक है, अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। मेरा नाम बशीर अहमद है, वालदा का नाम बख्शी बीबी। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जो कि अपनी ज़मीन सेल करना चाहते हैं। कॉल आती है या पार्टी आती है, देखते हैं, उसके बाद वो सेल नहीं होती। क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है, इसके लिए इन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? चलते हैं पीर हफीजुल्लाह सुहरवर्दी साहब की जानिब। जी मेरा बेटा, आप इस तरह करें कि 4 कील ले लें वो स्टील के, और हर एक पर 21 मरतबा सूरत तारिक पढ़ के आखिरी पारे में वस्समा व तारिक, ये पूरी सूरत 21 मरतबा एक पर पढ़ के, यानी 4 जो लेंगे कील उन पर पढ़ के और 4 कोनों पे इनको लगा दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़मीन जो है वो जल्दी सेल हो जाएगी। जी, तो पीर हफीजुल्लाह सुहरवर्दी साहब ज़मीन के सेल होने के लिए आपको एक अमल बता रहे थे, आप इसे जारी रखिए और आफ्टर 41 डेज़ आप हमें खुशखबरी की सूरत में कॉल भी कर सकते हैं। और देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि जनाब, जब भी आप कॉल किया करें तो टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लिया करिए। जहाँ इर्द गिर्द शोर होता है उससे दूर हो जाएं या फिर उसे ख़त्म करने की कोशिश किया करें, और जो भी सवाल करना होता है उसे अपने दिमाग में दोहरा लिया करें ताकि हमें समझकर आपकी रहनुमाई करने में आसानी हो। या फिर कोशिश किया करें कि जब भी आप कॉल करें तो जितने भी आपके इर्द गिर्द अफराद हैं उनसे दूर हो जाएं, और टेलीफोन पर सवाल करने के बाद अपने सवाल का जवाब या आंसर आप टेलीविज़न पर सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप टेलीविज़न पर सुनकर बात करते रहें, वो फिर बात जो है वो डिले हो जाती है और समझने में, आपकी रहनुमाई करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिनके मुतालिक आप रहनुमाई तो हासिल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अपने दिल में शर्मिंदगी की वजह से कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने कॉल कर दी। जनाब, आप अपना मसला हल करवाइए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि अब की बार कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से, और ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। ये मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, उसका नाम है असद। ठीक है। मेरी मम्मा का नाम है आयशा। ठीक है। आयशा। जी जी। ये मैंने पूछना है, ये घर आता है तो उनका भाई का मूड खराब हो जाता है, बाहर अपने दोस्तों के साथ फिरते हैं तो ठीक रहते हैं, घर में कोई अगर शादी की भी उनकी करने की बात कर लो तो उनका मूड ऐसे खराब हो जाता है, घर में से किसी को बुलाते नहीं, बाल इतने बढ़ाए हुए हैं, माँ बाप की बात भी नहीं सुनते। ठीक है, भाई का नाम बता दीजिए और ये बताइए उम्र कितनी है भाई की? मोहम्मद असद नाम है और उम्र 24 साल। 24 साल। तालीम वगैरह, कोई काम वगैरह करते हैं भाई? जी, काम वगैरह करते हैं? हाँ जी, अपना बिजनेस है, ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी है। और ये बता दीजिए कि उनकी जो है वो उम्र कितनी है? 24 ईयर्स। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ कॉलर मौजूद थी जो कि अपने भाई के मुताल्लिक जानना चाह रही हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। बाल बढ़ाए हुए हैं, गुस्सा करते हैं, शादी की तरफ नहीं आते, बात नहीं मानते, बहुत से मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल का हल बताएंगे जनाब शहबाज अहमद सैफी साहब। उनसे पूछते हैं कि ये प्यारी बहन क्या पढ़े कि मसला हल हो जाए। बहनों का भाइयों के लिए फ़िक्रमंद होना ये फितरी बात भी है और उस मोहब्बत की गमाजी भी करता है जो भाई और बहनों के रिश्ते के दरमियान है। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सदा सलामत रखे। मेरी बहन, आप परेशान ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा, फजल होगा मालिक की तरफ से। वालिदा अगर हयात हैं तो वालिदा से कहें रात को जब भाई सोए हुए हों तो उनके माथे पे हाथ रखे, सामने वाले जो चंद बाल हैं ना माथे के यहाँ पे, इन बालों को हल्का सा हाथ में लेकर इस अंदाज में लें कि आँख ना खुले, या खबीरो पढ़ें 21 मरतबा और पढ़ के फूंक मार दें। अगर वालिदा ये अमल नहीं कर सकती तो आप भी कर सकती हैं। हल्का सा माथे पे हाथ रखें जब भाई सोए हुए हों तो या खबीरो 21 मरतबा पढ़ने के बाद उनकी तरफ फूंक मार दें। 3 मरतबा फूंक मारेंगे और यह अमल करें कुछ दिन तक। और या कहारो पढ़ के भाई की तरफ सामने हो तो फूंक मार दें गैर महसूस अंदाज में, सामने न हो तो तसव्वुर करके उनके सीने की तरफ फूंक मार दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा, भाई के मिजाज में बेहतरी आएगी और जो कैफियत आप बता रही हैं इंशाअल्लाह वो कैफियत ख़त्म हो जाएगी। जी,
تو ہماری یہ کالر بہن اپنے بھائی کے لیے پریشان تھی، ان کو وظیفہ تعلیم کر دیا گیا علامہ پیر سید شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب سے. آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آفٹر 41 ڈیز آپ جب دوبارہ سے کال کریں گی تو یقیناً خوشخبری سے اور خوشی کے ساتھ آپ کال کریں گی کہ آپ کا بھائی بہت ہی اس کے مزاج کے اندر تبدیلی آ چکی ہے اور اس کا مزاج پہلے سے بہتر ہو چکا ہے، وہ بات بھی مانتا ہے اور کام بھی کرتا ہے اور اس کی شخصیت بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. لیکن ہمیں نوجوان نسل کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف کام 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 یہ بھی نہیں ٹھیک، اور صرف تعلقات کے نام پر، جاب کے نام پر، بزنس کے نام پر آپ اپنی شخصیت کو چھوڑ دیں، والدین کی بات نہ مانیں، والدین کو توجہ نہ دیں، والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ نہ پیش آئیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بہتر معاملات نہ رکھیں، تو پھر کیا فائدہ ان چیزوں کا جب رشتے آپ سے روٹنا شروع ہو جائیں، رشتے ناراض ہونا شروع ہو جائیں. رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، جب ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتے تو احساس ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ رشتہ ہو، کاش میری زندگی میں یہ تعلق داری ہو، کاش مجھے اس طرح سے پکارا جائے جیسے بہنیں پکارتی ہیں. جب بہنیں نہیں موجود ہوتی تو احساس ہوتا ہے کہ بہن کی شفقت بھی ماں جیسی ہوتی ہے، اور جب بھائی موجود نہیں ہوتا تو اندازہ ہوتا ہے کہ کاش بھائی ساتھ ہو تو اس کا پیار بھی باپ جیسا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ وقت بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اس لیے قدر کیا کریں ایک دوسرے کی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی وعلیکم السلام. جی علامہ سرورجی صاحب نے سے کسی نے پوچھا تھا کہ تنی وہ دن تک ماں شادی کرے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ زور کے بعد سورۃ محمد ایک دفعہ اور عصر کے بعد سورۃ تغابن 3 دفعہ پڑھیں. جی جی. تو وہ میرے بھی بیٹے کا مسئلہ ہے، اس سے دوسرے الزامات اور مقدمہ اس طرح ہے، تو کیا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لاہور سے. ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہم چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے مقدمہ میں کامیابی کے لیے جو انہوں نے وظائف تعلیم کیے یا صورتیں بتائیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی میری بہن جو میں نے بتایا ہے شاید کسی اور کو بتایا تھا، اور وہ اجازت لینا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہمیں بھی اجازت ہے؟ اگر سیم کنڈیشن ہے آپ کی بھی تو آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل. بلکہ آپ اگر بہتر یہ ہے کہ اس کو دہرا بھی دیں کہ کیسے کیسے یہ پڑھنا ہے تاکہ دیگر سننے والے بھی دیکھیں. سورت جو محمد ہے وہ تو میں نے ظہر کے بعد بتائی تھی کہ ظہر کی نماز کے بعد سورت محمد پڑھیں، اور سورت تغابن جو ہے یہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ پڑھیں، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے، اور اس کے بعد دعا ضرور مانگا کریں، کیونکہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جس کے بعد دعا کرنی چاہیے، اور عبادت کا مغز ہے دعا. اس کے بعد دعا مانگیں اور دعا میں اپنا مقصد اللہ کے حضور میں پیش کریں، اور درود شریف ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا. جی. تو علامہ صاحب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہت خوبصورت طریقہ بتا رہے تھے کامیابی کا. آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی. تو جناب آپ بھی جو دیکھ رہے ہیں سننے والے ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، مسائل اپنے بیان کر سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ان کا حل جان سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں. آپ کو ہمارے علماء اکرام، پیران اعظام اور مفتیان اکرام رہنمائی فرماتے ہیں قرآن کی آیتوں کی صورت میں، مجرب وظائف کی صورت میں، اعمال اور عملیات کی صورت میں، اسماء الحسنہ کی صورت میں، یا پھر بزرگان دین، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی حیات طیبہ سے ان کے مجرب وظائف کشید کرنے کے بعد اپنی زندگی میں ان کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے کے بعد آپ کو بیان کرتے ہیں. آپ ان وظائف پر اگر عمل کرتے ہیں تو آپ بھی مسائل سے بچ سکتے ہیں، پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. نمبرز موجود ہیں آپ کی اسکرین پر، ان نمبرز پر کال کیجئے، رہنمائی حاصل کیجئے اور مسائل سے نجات حاصل کیجئے. تو چلتے ہیں علامہ پیر مفتی شہباز احمد سیفی کی جانب، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ان سے ہی پوچھے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ساتھ میں مفتی بھی ہیں اور مفتی کچھ معاملات کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ شرعی تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ کبھی کبھی جب بھی یہ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں تو روحانی معاملات بھی اور ساتھ ہی ساتھ شرعی اور فقہی معاملات بھی ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اسی لیے ان کو بلایا جاتا ہے کہ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں. اسی کے ساتھ پروگرام میں کالر
شاید موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو چلتے ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب۔ جناب، بہت سی کال ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں لوگ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی کال آئی کہ جناب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم سچے، ہم وظیفہ کر لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تئیں اپنے آپ میں تو وہ سچا ہوتا ہے، لیکن الزام علیہ کی نظر میں وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایسے لوگوں کو وظائف بتانے سے کیا محسوس ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اچھائی اور برائی کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استفتی عن قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیا کر۔ اللہ، یعنی جب کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جو خلاف شرع ہے، کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، تو دل میں کھٹکا سا لگا ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمارے جتنے بھی کالرز ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک کالر موجود ہیں، معذرت کے ساتھ اسی بات کو یہاں سے ہی آگے جاری رکھیں گے، لیکن مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی مولانا صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو میاں ہے نا، وہ کام جو بھی کرتے ہیں نا تو برکت نہیں پڑتی، یعنی کہ وہ نقصان بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی کیا وہ بہت سے کام کرتے ہیں یا ابھی ایک ہی کام کر رہے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں آپ کے میاں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ جی اپنا ڈیری فارم بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیری فارم ہے، اور اس ڈیری فارم میں کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ جی تو وہ کام چھوڑ کے کسی نے کہا کہ دوسرا کر لیں۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آیا کسی نے ہم پہ کیا تو نہیں ہوا، یا وہ یہی کام جاری رکھیں یا کوئی اور کر لیں؟ چلیں یہ بتا دیجیے اپنے خامد کا نام اور ان کی والدہ کا نام۔ اور وہ ہے کہ سبق کرتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں لڑائی جھگڑا، اپنے گھر بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، اور مجھے بھی خرچہ جو تم نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری پریشانیاں کی وجہ چلیے آپ کی تمام مسائل سن لیے ہیں، مفتی صاحب نے آپ سے، میری بہن سن لیجئے، دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیا کریں۔ میری بہن بات یہ ہے کہ تمام مسائل ہم تک پہنچ گئے، آپ اپنے شوہر کا نام بتا دیجئے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ چلتے ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب۔ ان کے جو ہماری پیاری بہن کال کر رہی تھی، ان کے شوہر جو بھی کاروبار کرتے ہیں ان میں برکت نہیں ہوتی، ڈیری فارم ہے، وہ پریشان ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہم پر کوئی جادو ٹونا یا کوئی ایسا عمل یا بندش تو نہیں ہے؟ تو پیر صاحب سے جانتے ہیں کہ ہماری بہن کیا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ سب سے پہلی گزارش میں یہ کروں گا کہ کوئی بھی کام کریں اس میں اللہ رب العزت کا جو حصہ ہے وہ صدقہ کی صورت میں وہ نکال دیں۔ اور جو ڈیری کا کام ہے یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جو خدمت خلق بھی ہے، اگر اس میں ملاوٹ والا معاملہ نہ ہو، عزم مصمم کر لیں کہ ملاوٹ کے بغیر کام کریں گے اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، صدقہ دینے کا معمول بنائیں گے، اور ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سورہ کوثر یہ پڑھنا شروع کر دیں کثرت کے ساتھ، کم از کم دن میں 101 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ جتنے بھی معاملات بتا رہی ہیں وہ سارے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو بذات خود اپنے آپ میں حق پر بھی نہ ہو اور دوسروں کے سامنے یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ جناب میں سیدھا بھی ہوں، سچا بھی ہوں، حق پہ بھی ہوں، اور مجھے وظائف بھی بتا دیجئے، کوئی طریقہ بھی بتا دیجئے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے، تو ایسے شخص کو کیا وظائف بتانے چاہیے، نہیں بتانے چاہیے، یہ بتا رہے تھے، اور کیا معاملہ ہے مفتی شہباز احمد سیفی صاحب ان کی جانب چلتے ہیں۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر پوچھا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز میں کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا استفتی عن قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ تو انسانی دل جو ہے وہ انسانی ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تو اچھائی کر رہا ہے، اور جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو ایک کھٹکا لگا ہوتا ہے، اور وہ کھٹکا اس بات کی غمازی ہوتا ہے کہ یہ شخص رانگ جا رہا ہے۔ اب جب ہمیں کوئی کال کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اب یہ ڈیسیژن تو ججز کا ہے یا جس پنچایت میں فیصلہ ہے ان کا ہے، جب دونوں فریقوں کی بات سنی جائے
اگر کوئی شخص غلط بیانی کر کے وظیفہ لے لیتا ہے تو اسے فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ حق پر ہوگا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. ہم یہاں بیٹھ کر جو وظائف بتا رہے ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے. ہم اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے روحانی علوم جو ہیں ان کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں. اس میں قطعاً ایسا کوئی نہیں ہے کوئی غلط بندہ ہو یا کوئی غلط کام کے لیے کوئی وظیفہ پوچھے غلط بیانی کر کے تو اس کا کام ہو جائے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. خلوص ہے، اخلاص ہے تو پھر انشاءاللہ اس میں تاثیر بھی ہوگی. اور ہم جو وظائف بتاتے ہیں ان میں اکثر وظائف ایسے ہیں کہ جن سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوں. جو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ اگر میں ظلم بھی کر لوں اور پھر وظائف حاصل کر کے میں رہائی پا لوں گا یا اس میں سرخرو ہو جاؤں گا تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم سب سے پہلی جو یہاں پہ گزارش کرتے ہیں قبلہ پیر صاحب بھی اور میں بھی اور ہمارے جتنے بھی اسکالرز یہاں بیٹھتے ہیں وہ سارے یہی سب سے پہلی گزارش کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. یعنی یہ رائے ہدایت کی طرف ہم جو ہے وہ جس حد تک ممکن ہو ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم تو یہاں پیغام محبت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور جس خلوص کے ساتھ یہاں اسکالرز حاضر ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے خلوص کو برابر فرمائے. اور ہمارے وہ اسکالرز جو مختلف مسائل کے والے سے پریشان ہوتے ہیں، والدین پریشان ہیں بچوں کے لیے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جی آپ کا جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے لیے اسباب اچھے پیدا فرما دے. بس یہ دعا گو ہے ہم کو. چلیں جی، آپ کا سوال اور پیغام ہم تک پہنچا اور بڑی خوبصورت بات کی کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف راغب کیا جا سکے. ہم نے تو اپنی طرف سے وہی کوشش کرنی ہے جو کہ اس چڑیا نے کوشش کی تھی کہ اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر جناب ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی چخا کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کا ذاتی مسئلہ اور معاملہ ہے، لیکن ہم نے ہدایت کو آپ تک پہنچانے کا دل میں عہد کیا ہوا ہے اور ہم اس عہد پر قائم بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم دعا گو بھی رہتے ہیں. اور اس پروگرام کی دوسری خاص بات کے بعد تیسری جو خاص بات ہے، اس پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے. آپ کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو اپنے مسائل بیان کرتے ہیں ان کے لیے، جو مسائل بیان نہیں بھی کر پاتے ان کے لیے، جن کی کالز ادھوری رہ جاتی ہیں ان کے لیے، جن کی کالز پوری ہوتی ہیں ان کے لیے، اور جو سوال زبان تک نہیں پہنچ پاتے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں کہ اللہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو قرآن کے صدقہ سے، نبی کی سنت کے صدقہ سے، اپنے اسماء الحسنہ کے صدقہ سے، آیات جو ہے وہ بینہ کے صدقہ سے، سورہ کے صدقہ سے، اور قرآن کی زیروں زبروں پیشوں، تشدید، تنوین، غنہ، کلکلہ، اظہار، ادغام، اغفا، تمام کے صدقہ سے اللہ ان کے مسائل حل کر دے. قرآن کے حروف مقطعات کے وسیلہ سے ان کے معاملات حل کر دے. ہم تو دعا گو ہیں، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اگر حق پر ہوں تو پھر ہی ایسے معاملات میں قدم بڑھایا کریں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کال کی تھی. جی جی. اب میں دوسری دفعہ آپ کو کر رہی ہوں. تو وہ کیا نام ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے کوئی فراڈ ہو گیا تھا، ہمارے پیسے لے کے کوئی بندہ بھاگ گیا وہ زمین کا لارا لا کے. ٹھیک ہے، جب آپ پہ ہمیں وظیفہ بتا دے تو آپ کی مہربانی ہوگی. وہ بندہ ہی نہیں ملتا. ہم گھروں میں کام کرنے والے، بس ہم نے کہا چلو ہمیں مکان ملے گا، وہ نہیں ملا. بندے کا نام بتا دیجئے اور اس کی والدہ کا نام بتا دیجئے. میری والدہ کا نہیں جی، جس شخص نے آپ کے ساتھ یہ دھوکہ، یہ فراڈ کیا ہے. مجھے اس کی ماں کا نہیں پتا، بس ہمیں کسی اس کا نام نہیں میں، اور اس کی ماں کا نام پتہ نہیں اقبال بی پی کے کیا ہے ایسا. لیکن اس نے ہمیں لے کے اب ہمیں بندہ ہی نہیں ملا. ہم نے سب کچھ کر لیا، پرچہ بھی کرا دیا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا. کوئی آپ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بندہ ہی مل جائے، کوئی نظر آئے. ہم بہت پریشان ہیں. ہم اتنے کے غریب میں تو کرائے کے گھر میں رہتی ہوں اور میں گھروں میں کام کرتی ہوں. اللہ میری بہن، دل میں رحم آ جائے تو میری سے 1-1 روپے محنت کی کمائی تھی. آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اللہ ہماری اس پیاری بہن پر رحم فرمائے، ان کا مسئلہ حل فرمائے، ان کی حلال کی کمائی اگر کسی نے لوٹ لی اور ظلم کر دیا تو اس ظالم کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ان کے
جو مسئلہ وہ حل ہو. لیکن چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب یہ بیٹی کیا پڑھے کہ اللہ اس غریب پر، اس مسکین بیٹی پر رحم فرما دیں. جی دیکھیں میری بیٹی، آپ ایک تو صاف ظاہر ہے کہ شاید آپ کے پاس ٹائم بھی نہ ہو، جو آپ اپنی کنڈیشن اور صورتحال بتا رہی ہیں. آپ نا نماز پڑھ لیا کریں، اور نماز کے اندر جب نماز آپ پڑھ لیں تو نماز کے بعد درود خضری ہے، یہ زیادہ نہیں، آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، 21 مرتبہ درود خضری پڑھ لیا کریں، اور نماز کے اس کے بعد نہ آپ دعا کیا کریں. انشاءاللہ یہ چند دن پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. جی تو علامہ صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے اس شخص کے لیے جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کے حلال کے اور حق کی کمائی جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالا ہے. دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب یہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ہاتھ میں کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتا، کفن میں جیب نہیں ہوتی. کسی کی مظلوم کی آہ لینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیں. آپ اپنی بڑی ہوئی خواہشوں کا گلا دبا دیجیے. کسی کے غریب کے یا پھر کوئی غریب نہ بھی ہو اس کا حق مارنے سے پہلے سوچا کیجیے کہ جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امتیوں کے ساتھ ظلم کر کے آئے ہیں، ان کا حق مار کے آئے ہیں، اور کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا فیل کر کے آئے ہیں کہ وہ گھروں میں کام کرتی تھی اور بڑی محنت سے کمائی کرتی تھی، لیکن زمین کا جھانسا دے کر ہم نے اس کا بھی حق چھین لیا. سوچا کیجئے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. دنیا مکافات عمل ہے. آج ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ کیا کسی نے خوبصورت کہا ہے کہ جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور. شمع جلتی ہی رہی پروانہ جل جانے کے بعد. دوسروں کو اذیت دینے کے بعد یہ مت سوچئے گا کہ آپ بھی محفوظ رہیں گے. دوسروں کو دکھ دینے کے بعد یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں آئے گی. کسی کا حق مارنے کے بعد یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو سکون ملے گا. سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اور دنیا کی چیزوں میں کبھی سکون نہیں ہوتا. تو چلتے ہیں علامہ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب حق مارنا، ظلم کرنا اور کسی کے ساتھ ایسا فیل کرنا، اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے اور ہمارا دین کیا کہتا ہے. جی علامہ صاحب. دیکھیں جی، کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، اور اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر بار بار یہ فرمایا، ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ سخت پکڑ فرمانے والا ہے، وہ جلدی حساب لینے والا ہے. تو اگر کسی ظالم کی رسی ڈھیلی ہے اور ابھی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمجھے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی. ایسا نہیں. اللہ رب العزت پکڑ فرماتا ہے، اور جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر بڑے بڑوں کے جو ہے نا وہ غرور سے جو بلند سر ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں، اور میرا اللہ بہت سخت پکڑ فرماتا ہے. دیکھیے انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیفیت نہیں رکھی. تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن اللہ لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ ایسے پلٹتے رہتے ہیں. عروج و زوال جو ہے وہ اللہ انہیں گردشیں دیتا رہتا ہے. اللہ نے زندگی کا حصہ بنا دیا ہے. بچپن میں بچہ ماں باپ کا محتاج ہے غذا کے لیے، بڑھاپے میں وہی والدین چارپائی پر ہیں اور بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے. اب یہ جب جوانی میں آیا، اسے طاقت اور توانائی اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اچانک جب بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو چلنے پھرنے سے بھی یہ تنگ ہو جاتا ہے. ابتدا میں بھی یہ چلنا پھرنے کے لیے محتاج تھا، والدین انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے تھے، واکر میں بچے کو چلا رہے ہیں. اب جب بڑھاپے میں آیا تو پھر یہ محتاج ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو طاقت عطا فرما کے بھی آزماتا ہے، کمزوری سے بھی آزماتا ہے، اور ہر صورت میں اللہ چاہتا ہی ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں میری طرف متوجہ رہے، ہر کیفیت میں میری طرف متوجہ رہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ، میں قرآن پاک کی جب آیت پڑھتا ہوں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. فرمایا زمین میں اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ اکڑ کے نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم ہرگز زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. کہ تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو زمین پہ پاؤں رکھے اور زمین پھٹ جائے، تو پھر اکڑ کس بات کی ہے؟ غرور کس بات کا ہے؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا تم پہاڑوں کی بلندیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ پہاڑوں کی طرح بلند ہو جاؤ. تو جب تم اتنے بلند نہیں ہو سکتے
تمہارا قد یہی رہے گا جو 5 فٹ 6 فٹ ہے، اور پھر زمین بھی نہیں پھاڑ سکتے چل پھر کر، تو فخر کس بات کا ہے؟ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی گواہی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاتھ کھڑے کر دیا. ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہینڈز اپ. اور اللہ رب العزت ہاتھ کھڑے کروا کے پھر ہم سے یہ اقرار کرواتا ہے، کہو نا وہ ایک ہے، وہی سب سے بڑا ہے. اور جب کسی بلندی کی طرف چڑھے تو سنت کیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں. کہ تم بلندی پر ویسے چڑھ رہے ہو، حقیقی وہ بلندی نہیں ہے جو عظمتوں رفتوں اور عزتوں والی ہے. تم ویسے ایک بلندی کی طرف جا رہے ہو تو پھر بھی تمہاری زبان پر ورد زبان یہ ہو کہ سب سے بڑا میرا اللہ ہے، سب سے بلند میرا اللہ ہے، سب سے عظیم میرا اللہ ہے. تو جب انسان کے دل میں اللہ کی کبریائی کا خیال ہوگا، اللہ کو وہ بڑا سمجھے گا بھی، صرف کہے گا نہیں، اس وقت وہ کسی سے ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو رنج نہیں پہنچے گا اس سے. بس ہم کوشش یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کر لیں. انشاءاللہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزتیں، عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائے. جی تو علامہ صاحب بہت خوبصورت بات فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ اگر ہم اللہ کو یقیناً بڑا سمجھنا شروع کر دیں تو پھر ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، وہی سب سے بڑا ہے اور وہی تکبر اسی کے لیے ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے، عظمتیں اسی کے لیے ہے اور وہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے بیزماد محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور میں پروگرام میں آئے ہوئے ہمارے معزز مہمانان گرامی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنا. جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما، پوری امت کی خیر فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.